الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وثيابك فطهر صدق الله العظيم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گناہ کبیرہ کی تعداد بہت ہے، لیکن ان مجلسوں میں نے بالخصوص ان گناہوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس میں عام طور سے لوگ مبتلا ہیں، اور اس طرح سے مبتلا ہیں کہ انہیں وہ گناہ کبیرہ سمجھتے ہی نہیں، گویا کہ وہ گناہ ان کی عادت میں، روٹین میں شمار ہو چکے ہیں. اسی غفلت سے عوام کو بچانے کے لیے میں نے اس سلسلے کو اختیار کیا کہ لوگوں کو ان گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلائی جائے کہ جو ہیں گناہ کبیرہ، کہ آخرت میں جن پر عذاب کی وعیدیں ہیں، لیکن لوگ ان میں ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور جب عوام میں سے ایک بڑی تعداد کسی ایک گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر مزاج یہ بنتا ہے کہ سب چلتا ہے، سب کرتے ہیں ایسے ہی، آج کل کون بچتا ہے. تو یہ جملے آخرت کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے. قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ سنیے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. بات بڑی آسان سے لگ رہی ہے آپ کو، لیکن ایک تعداد ہے لوگوں کی جو اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی پرواہ کرتے ہی نہیں. فیشن کیسی چل رہی ہے، ڈیزائن کیسا چل رہا ہے، پریس ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، ان چیزوں پر بڑی توجہ رہے گی. لیکن کتنا پیشاب اس میں بھرا ہوا ہے، کتنے قطرے اس میں ٹپکے ہوئے ہیں، کتنی نجاست روڈ پہ سے موہری میں پینٹ میں سمیٹ کر کے آپ لے آئے، اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. رب تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں. تو جو پاک نہیں رکھیں گے ان کا کیا ہوگا؟ اس بارے میں ایک حدیث پاک سنیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں عذاب ہو رہا ہے. آپ بھی تو قبرستان سے گزرتے ہیں، قبرستان جاتے بھی ہیں، لیکن پتہ لگتا ہے کہ کس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کس کی قبر میں ثواب ہو رہا. پتہ یہ چلا کہ ہمارا دیکھنا اور ہے اور نبی کا دیکھنا اور ہے. نبی فرش پہ رہ کر فرش کے اندر کی بھی خبر رکھتے ہیں اور فرش پہ رہ کے عرش کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کی بھی خبر رکھتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا، اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. اب یہ دونوں گناہ ہمارے روٹین میں اس طرح سے سما گئے کہ چغلی کرنے کو تو کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں. اسی طرح سے غیبت، اسے کوئی گناہ سمجھتے ہی نہیں. پتہ نہیں دن میں کئی بار ہمارے منہ سے ایسے جملے نکل جاتے ہوں گے کہ جن میں کسی کی چغلی ہے یا کسی کی غیبت، لیکن ہم ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ تو مزے لینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کچھ اسی ٹوہ میں ہی لگے رہتے ہیں کہ ادھر کی بات ملے تو ادھر پہنچا دوں، ادھر کی بات ملے تو ادھر پہنچا دوں. یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں. بہرحال اس وقت میرا موضوع ہے طہارت، یعنی پاکی، پیشاب کے قطروں سے بچنا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک قبر میں وہ ہے جو چغلی کھاتا تھا اور دوسرا وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے.
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإنہ عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر جو شخص اپنے بدن اور کپڑے کو پیشاب سے پاک نہیں رکھتا اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی ہے، یعنی ادا ہی نہیں ہوتی تو مقبول کہاں سے ہوگی؟ اس لیے کہ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، یعنی اس کا بدن، اس کے کپڑے، نماز کی جگہ نجاست سے پاک ہو اور نمازی باوضو بھی ہو، باغسل بھی، اسی کو طہارت کہتے ہیں۔ حافظ ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں شقی بن ماطع اصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے آدمی کی گندگی سے جہنم والوں کو بھی اذیت پہنچے گی، یعنی ان کو ایسا گندا عذاب دیا جائے گا کہ جہنم والے بھی ان سے پریشان ہو جائیں گے کہ ان کو کیسی خطرناک سزا دی جا رہی ہے۔ وہ کھولتے پانی اور جہنم کے درمیان دوڑتے ہوں گے، ابلتا ہوا پانی، اور دوزخ میں ان کو دوڑایا جا رہا ہے اسی ابلتا پانی میں، اور ہائے ہلاکت، ہائے تباہی، ہائے ہماری بربادی پکارتے ہوں گے۔ جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ان لوگوں کی کیا حالت ہے کہ انہوں نے اپنی اذیت اور نجاست سے ہمیں بھی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک شخص کو انگاروں کے تابوت کا توق ڈالا جائے گا، یعنی انگاروں کے باکس اس کے گلے میں لٹکا دیے جائیں گے، اور دوسرا اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا، تیسرے آدمی کے منہ سے پیپ اور خون بہ رہا ہوگا، اور چوتھا شخص اپنا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہوگا۔ تو اس تابوت والے سے پوچھا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں آگ کے باکس سے لٹکے ہوں گے، اس سے پوچھا جائے گا تم جو اس قدر رحمت خداوندی سے دور ہو تمہیں کیا ہوا کہ تمہاری تکلیف سے ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے کہ میں اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ میرے ذمہ دوسرے لوگوں کے مال تھے، یعنی لوگوں کے خوب مال دبا کے دنیا سے آئے۔ اب مال دبانے کی 2 صورت ہو سکتی ہے، یا تو مال کسی کا غصب کر لیا ہو، یا اتنا قرضہ کر لیا ہو، اتنا قرضہ کر لیا ہو کہ اس سے وہ چکا ہی نہیں اور دنیا سے ایسے ہی چلا گیا۔ یہ وبا بھی آج کل عام ہے، لون لینا لوگوں نے ایک فیشن بنا لیا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور لون کی قسطیں کرائیں گے 20 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی، اور کماتے جائیں گے اور سود بھرتے چلے جائیں گے، جبکہ سود کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا کہ لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، لیکن اپنے غلط شوق پورے کرنے کے لیے، فضول لذتوں میں مبتلا ہونے کے لیے، ظاہری اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے، بس وہ اسی طرح کے قرضے لیتے رہتے ہیں اور دنیا سے اسی حال میں مر جاتے ہیں۔ تو آخرت میں اس کو یہ عذاب دیا جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ کون سا گناہ کر کے آئے تھے؟ تو وہ کہے گا لوگوں کے مال میرے ذمے تھے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا جو اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا جہنم میں کہ تمہیں کیا ہوا کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی تکلیف میں ہیں؟ وہ کہے گا کہ میرے جسم پر جہاں بھی پیشاب لگتا تھا میں اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اسے دھوتا بھی نہیں تھا، اور جس کے منہ سے پیپ اور خون بہ رہا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کیا ہوا کہ تیری اس نجاست سے ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے؟ دوزخ میں دوزخیوں کو اس کی گندگی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ کہے گا میں ہر بری بات سے لذت حاصل کرتا تھا، بس مزہ آنا چاہیے، چاہے وہ کیسا ہی برا کام۔ اب اس میں ساری برائی آ گئی، ناچ گانے ہیں، فحش اور عریانیت ہے، بے حیائی کے کام ہیں، بس مزہ آنا چاہیے۔ وہ کام حرام ہو کہ حلال ہو اس کی پرواہ نہیں ہے، بس مزہ آنا چاہیے۔ اور مزے تو برے کاموں میں آتے ہیں، اچھے کام میں کہاں مزہ آتا ہے؟ اچھے کام میں مزہ اس کو آتا ہے جس کا نفس مر چکا ہو، روح اس کی تر و تازہ، باقی تو ہر برے کام میں مزہ آتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں اس لیے اس عذاب میں مبتلا ہوں جس کے منہ سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا کہ میں ہر بری بات سے لذتیں حاصل کیا کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ لوگوں کے گوشت کھاتا تھا، یعنی چغل خوری کرتا تھا۔
ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ غیبت مت کرو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو اگر یہ تمہیں بات ناپسند ہے تو اسی طرح سے غیبت کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھانا، یعنی چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر وہ شخص جو کہ اپنا ہی گوشت نوچ کے کھا رہا ہوگا، جہنم میں اس عذاب میں مبتلا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تجھے کیا ہوا کہ تیری وجہ سے ہم بھی تکلیف میں ہیں؟ وہ کہے گا کہ رحمت خداوندی سے میری دوری لوگوں کا گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے کی وجہ سے تھی، میں لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عام بات ہے پیشاب کے قطروں سے نہیں بچنا، عام بات ہے، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو یہ تہذیب سکھاتے ہی نہیں ہے کہ استنجا کیسے کریں گے، کپڑے بھی ایسے دلا کے لائیں گے کہ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کی ٹانگیں بھی نہیں مڑے گی اس میں۔ پھر اس کو کہیں استنجا بھی کرائیں گے تو وہ بچہ چاہے 8 سال کا ہو گیا اور تب بھی اسے کہتے ہیں موتلے کھڑا کھڑائی، تو کیسے سیکھے گا وہ؟ یہ سب سے پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہوتی نا، یا مدرسے مسجد میں آنے کے بعد امام صاحب تھوڑی سکھائیں گے یہ سب بات۔ اسی طرح سے آج کل 2 بیماریاں بڑی عام ہیں اور اس میں نوجوان مبتلا ہیں، بوڑھے تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا۔ ایک گیسٹرک کی بیماری اور ایک قطرے کی بیماری۔ یہ بیماریاں جوانے ہی میں گلے لگا لی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمیں گھر کی روٹی اچھی نہیں لگتی ہے، ہمیں فاسٹ فوڈ کلچر چاہیے، ہمیں بازار کے کچوری سموسے چاہیے، ہمیں بریانی چاہیے، گھر کا کھانا ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس کی وجہ سے ڈائجیشن خراب، اور ایسے 50 نوجوان ہیں کہ جن کا وضو ابھی سے ہی نہیں ٹھہرتا ہے۔ جب ابھی سے وضو نہیں ٹھہر رہا ہے تو بعد میں تو شاید نجاستیں بھی نہیں ٹھہریں گی۔ یہ ایک عام وبا ہے۔ اس طرح قطرے کا مرض عام ہے، تو پیشاب کے قطروں سے بچ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ استنجا کا پیٹرن بھی بدل چکا ہے۔ اب یہ باتیں کون سکھائے گا نہ آپ کسی سے پوچھیں گے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے الحمدللہ ان چیزوں پر کڑی نظر رہتی ہے۔ استنجا کرنے کے بیان میں ایک طریقہ ہوتا ہے استبرا۔ آپ سوچیں کہ بڑا اونچا لفظ ہے، یہ تو 5ویں 6 درجے کی کتابوں میں ہم پڑھاتے ہیں۔ استبرا کا مطلب ہوتا ہے قطروں سے نجات پانا۔ تو پرانے لوگوں کا طریقہ تھا کہ وہ استنجا کرنے کے بعد مٹی کے ڈھیلے استعمال کیا کرتے تھے، اور اس ڈھیلے کو لے کر کے کچھ چلتے پھرتے تھے، وہ سب ایکٹنگ وہ کر لیتے تھے جن جن ایکشنوں سے قطرہ آنے کا امکان ہوتا، بیٹھنا، اٹھنا، کھانسنا، ککارنا، پیر کو پیر پر لگا کر کے زور دینا، وہ سارے ایکشن کرنے کے بعد پھر وہ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے تاکہ قطرے کا شبہ ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اب نہ تو کہیں مٹی ملتی ہے، مٹی تو مل ہی نہیں پاتی، تو چلو بھئی پکی ہوئی اینٹ، پہلے کویلو بھی بڑے عام تھے، اب تو مکان بھی ختم ہو گئے۔ اب پکی ہوئی اینٹ سے استنجا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، مگر وہ پاک تو ہو جائے گا۔ اب یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ کسی نے اگر پکی ہوئی اینٹ سے استنجا کیا تھا یا کسی اور چیز سے، اور مسجد میں آیا اور وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو گیا، جیسے ہی وہ تحریمہ باندھے گا شیطان فوراً یاد دلا دے گا کہ تو نے استنجا نہیں کیا۔ اب اس کا نماز میں دل ہی نہیں لگے گا، شیطان نے ڈال دیا اس کو وسوسے میں۔ تو مسئلہ یاد رکھیے، طہارت اس کی گرچہ ناقص ہوئی ہے مگر وہ نماز پڑھنے کے لائق ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ تو اگر اس طرح سے ہم نے ڈھیلے سے یا ٹوائلٹ پیپر سے، ٹیشو پیپر سے یا کپڑے سے استنجا کیا ہے تو وہ پاک ہو گیا، جبکہ نجاست نکلنے کی جگہ سے زیادہ نہ پھیلی ہو۔ اگر اس کے علاوہ بدن پر کہیں لگ گئی تو پھر بغیر پانی کے وہ پاک نہیں ہوتی۔ تو اگر بغیر استنجا کیے ہوئے یعنی بغیر پانی سے دھوئے ہوئے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ یہ تو ایک مسئلہ سنیے۔ اب اس کے بعد اب چونکہ ٹوائلٹ بھی بڑے صاف ستھرے بن گئے، ٹائلز وغیرہ کے لیے بن گیا، اب لوگوں کو ڈھیلے لینے اور ڈھیلے رگڑنے کی بھی جگہ نہیں رہی۔ اچھا، ایک جہالت اور حماقت یہ بھی تھی کہ ایک ڈھیلے کو 50 آدمی استعمال کر لیتے تھے۔ توبہ نعوذ باللہ، اتنی گندی بات ہے کہ اس میں ایک آدمی کے پیشاب کے قطرے کچھ جمع ہو گئے، دوسرا ہے اس نے اس کو استعمال کر لیا، تیسرا۔ یہ مسجدوں میں بیماری عام تھی۔ یعنی آپ گندگی کو گندگی سے دور کر رہے ہیں، نجاست کو
نجاست سے دور کر رہے ہیں. اس کو ایک بار استعمال کر لیا، اب دوبارہ وہ استعمال کے لائق ہی نہیں رہا. تو کچھ لوگ دل کو تسلی دینے کے لیے اس کو دیواروں پہ رگڑ لیا کرتے تھے، اس لیے ٹوائلٹ وغیرہ بھی بڑے گندے رہتے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی مصیبت میں ڈال دیا، ہم کیا کریں. تو اب زمانہ بدل چکا ہے، اب اس کی جگہ دوسری چیزیں آ چکی ہیں. آپ ٹوائلٹ پیپر رکھیں، ٹیشو پیپر اپنے پاس رکھیں. مگر کسی نے اگر فقہ کی کتاب پڑھ رکھی ہوگی تو وہ کہے گا کہ ہم نے تو کتاب میں پڑھا ہے کہ کاغذ سے استنجا کرنا مکروہ ہے. لیکن کاغذ سے استنجا کرنے کو علماء نے مکروہ کیوں لکھا ہے؟ کہ کاغذ جو ہے وہ تعلیم میں کام آنے والی چیز ہے، اور جو چیز تعلیم جیسی افضل چیز میں کام آتی ہو اسے استنجا میں کام نہیں لے سکتے، اس لیے مکروہ لکھا ہے. لیکن جو ٹوائلٹ پیپر ہے، جو ٹیشو پیپر ہے، اس کا آوشکار تعلیم کے لیے ہوا ہی نہیں. اس پہ آپ لکھ نہیں سکتے، اس پہ کوئی چیز نوٹ نہیں کر سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ اس کی ایجاد صرف پوچھنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ہوئی. لہٰذا اس کو پوچھنے میں، صاف کرنے میں اگر استنجا میں بھی استعمال کریں گے تو کوئی کراہیت نہیں ہے. تو ایسا پیپر اپنی جیب کے اندر ہمیشہ رکھیں، اور جہاں ایسی نوبت آئے تو پانی نہیں ہے تو آپ اس سے استنجا کر لیں، آپ پاک ہیں، نماز پڑھنے کے لائق ہیں. افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ پھر جب آپ وضو کریں تو وضو کرنے سے پہلے استنجا کر لیں، یعنی پانی سے دھو لیں. اگر نہیں دھویا تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. جن لوگوں کو قطرے کا مرض ہے ان کو یہ چاہیے کہ وہ ٹیشو پیپر یا ٹوائلٹ پیپر لے کر کے تھوڑی دیر وہ ایکشن کر لیں کہ جن جن ایکشنوں سے بعد میں قطرہ آتا ہے اس کے بعد پانی سے دھو لیں. اگر کسی کو یہ ہے کہ مجھے تو پھر ابھی گاڑی پہ بیٹھوں گا جب آ جائے گا، یا فلاں کچھ دیر کے بعد آ جائے گا، اتنی دیر تک یہاں کیسے رکوں گا، تو ان لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ ٹوائلٹ پیپر کو، ٹیشو پیپر کو خوب اچھی طرح سے قطروں کو جھاڑ لینے کے بعد صاف کر لیں اور اس ٹیشو پیپر کو پھینک دیں. پھر دوسرا ٹیشو پیپر رکھ لیں، انڈر ویئر میں رکھ لیں اس کو، اور بعد میں جب آپ استنجا کرنے کے لیے بیٹھیں، پانی سے دھونے کے لیے بیٹھیں، یا مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے یا گھر پہنچ گئے، تو اس وقت چیک بھی کر لیں کہ واقعی قطرہ بھی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا. ورنہ شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے، وہ آپ کی نماز کو خراب کرنے کے لیے بار بار ایسے وسوسے ڈالے گا کہ شاید اب نکل گیا، شاید اب نکل گیا، شاید اب نکل گیا، کہ کسی طرح سے اس کا دل نماز میں نہیں لگے. اسی لیے فقہ کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جس آدمی کو اس طرح کا شبہ ہوتا ہے بار بار، تو اسے چاہیے کہ جب وہ وضو کرے تو اپنی رومالی پر پانی کے کچھ چھینٹے مار لے، تاکہ اس کا وسوسہ ہی ختم ہو جائے، اور یہ تصور ہو جائے کہ اب یہ جو نمی نظر آ رہی ہے وہ یہ اس کی نہیں ہے قطرے کی، بلکہ یہ اس کی نمی ہے جو میں نے پانی کے چھینٹے مارے تھے. کیونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے. لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنی طرح سے پوری سیفٹی کر لیں، پھر اس کے بعد وسوسوں سے توجہ ہٹائیں. اب یہاں ایک چیز اور میں آپ کو قابل توجہ ہے وہ بتا دیتا ہوں. کتنے لوگ ہیں آپ کے گھر میں جو پاکی اور ناپاکی کے مسائل سمجھتے ہیں؟ اور اب عالم یہ ہے کہ 15 سال کا بچہ کھڑا کھڑا موت رہا ہے، کیونکہ اس کا باپ 50 سال کا ہو گیا، وہ بھی کھڑا کھڑا موت رہا ہے ابھی، تو وہ تو وہی سیکھے گا. اب چلیے بعد میں ہدایت ملی اور کسی اچھے ماحول میں آنے کے بعد باپ نے تو پاک رہنا شروع کر دیا، لیکن بچے نے جو اپنی پینٹ میں پیشاب بھرا ہوا تھا وہ پینٹ بھی اتار کے رکھ دی. عورتوں کو کون یہ مسائل سکھاتا ہے؟ نہ ماں اپنی بیٹیوں کو سکھاتی ہیں. انہوں نے بھی ناپاک کپڑے سب ڈال دیے ایک جگہ. سب سے جب واشنگ مشین فل ہو گئی تو ادھر اس میں پانی بھرایا اور سرف ورف ڈالا اور کپڑے دھو دا کر کے صاف ہو گئے، سوکھ گئے. اب ان 10 کپڑوں میں اگر ایک کپڑا ناپاک تھا تو اس کی نجاست پانی میں گھل کر کے ان 10 کپڑوں کو بھی ناپاک کر دے گی. اب تمہاری واشنگ مشین سے اور بعد میں اس کے اوپر پریس ہو جانے سے وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ پہلے ناپاک کپڑے کو پاک کریں. جو پاک کرنے کا طریقہ ہے وہ ابھی بیان نہیں کروں گا، اس کے لیے ایک تفصیل چاہیے. پہلے اس کو الگ سے پاک کریں، اس کے بعد واشنگ مشین کے اندر ڈالیں، اس کے بعد واشنگ پاؤڈر میں اس کو گلائیں. اگر پہلے ہی اس کو ڈال دیا تو پھر وہ سب کو ناپاک کر دے گا. اب ہم تو بالکل بن ٹھن کر کے پریس کا کرتا پیجامہ پہن کر کے یہاں آئے ہیں
اور نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو کرتا جس واشنگ مشین سے دھل کر کے آیا ہے اس میں ناپاک کپڑے بھی پڑے ہوئے تھے، بتائیے آپ کی نماز قبول ہوگی؟ اس لیے کہ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ یہ ایسے مسائل ہیں جن کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ بہرحال ناپاک کپڑوں کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ واشنگ مشین میں کپڑے دھوئیں گے تو کیسے پاک کریں گے؟ اگر ناپاک کپڑا پاک کپڑوں میں مل گیا اور جو شریعت کا حکم ہے کہ 3 مرتبہ الگ پانی سے لے کر کے نچوڑو، تو 10 کپڑوں کو نچوڑنے لگیں گے تو نچوڑنے والی کے کلائیوں کا بل نکل جائے گا۔ اور کپڑے بھی آج کل تو ایسے آ رہے ہیں کہ جس کا نام رکھ دیا جنس، جو بالکل ہی بے جنس ہے۔ جنس کا مطلب جوڑ ہوتا ہے عربی اور فارسی میں، بے جنس، بے جوڑ کپڑا، نہ وہ نچوڑنے میں آتا ہے، نہ اس کو پہننے والا شاید ہی کوئی پاک رہتا ہو تو رہتا ہو۔ اور ایک نحوست اور لعنت اس جنس پہننے میں یہ بھی ہے کہ جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی چوتڑیں نظر آتی ہے صاف، کیونکہ وہ پینٹ نیچے بھاگتی ہے، شرٹ اوپر بھاگ جاتی ہے۔ بے حیائی، بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ مسجد میں آ کر کے ان کا ستر کھلا ہوا، پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کس مصیبت میں پھنس جاتا ہے، مگر اسے شرم نہیں آتی۔ یہ عام بات ہے مسجدوں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو لمبا ہونا چاہیے تھا لباس اسے تو چھوٹا سا کر لیا، اور جو تھوڑا ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے تھا اسے اتنا لمبا زیادہ پہن لیا۔ خرد کا نام جنو رکھ لیا، جنو کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ جسے لمبا ہونا چاہیے تھا، کرتا لمبا ہونا چاہیے تھا، شرٹ لمبی ہونا چاہیے تھی، اسے تو اتنی سی کر لی۔ اور جسے لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے تھا، اسے ٹخنے سے اتنا لمبا خرید کر کے لیا ہے۔ تو ان جہالتوں سے، ان خباثتوں سے، ان لعنتوں سے، ان نحوستوں سے کب نکلو گے؟ جب قبر میں عذاب شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہی پہنیں جس کو پہننے کا حکم دیا ہے، وہی کھائیں جس کو کھانے کا حکم دیا ہے، وہی پئیں جس کو پینے کا حکم ملا ہے، وہی استعمال کریں جس سے استعمال کی شریعت نے اجازت دی۔ تو بات تو معمولی سی ہے، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچنا، لیکن آخرت میں اس کی سزا کتنی ہے۔ ایک عام معاشرے کے اندر، عام طور سے معاشرے میں یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم جب شادی بیاہ فنکشن کرنے کے لیے، جب کوئی گارڈن بک کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں گیلری کتنی خوبصورت ہے، اے سی کمرے ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ اس میں پاک رہنے کے لائق استنجا خانہ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ سب جگہ ویسٹرن سیٹیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے یہاں کے لوگوں کو اس کے استعمال کا طریقہ یاد ہی نہیں ہے۔ جب یہ پتہ ہے کہ یہاں 2000 3000 5000 جن جن لوگوں کو ہم نے انوائٹ کیا ہے وہ سب یہاں شریک ہوں گے، اور عصر سے لے کر عشاء تک 3 نمازوں کا وقت یہاں گزرے گا، کوئی اس کی بات کی فکر کرتا ہے کہ نمازی نماز کہاں پڑھے گا یہاں پر؟ یعنی ایک عام شو ہوتا ہے کہ ہزاروں آدمی اکٹھے تھے اور بے دریغ سب نے مل کے نمازیں قضا کر دی۔ اس گناہ میں پوری جماعت کی جماعت، گروہ کا گروہ، الا ماشاء اللہ جسے اللہ توفیق عطا فرمائے وہی بچ پاتے ہیں۔ جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے، آپ پڑھیے فقہ کی کتابوں کو، اور یہ فقہ سے مراد اللہ اور اس کے رسول ہی کا فرمان ہے۔ نماز خوف کا بیان پڑھیے۔ نماز خوف کسے کہتے ہیں؟ جنگ چل رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا، یہ تو سگائی میں باجے میں جا رہا ہے اس لیے نماز چھوڑ رہا، کھانا کھانے چلا گیا اس میں نماز چھوڑ رہا۔ نماز خوف کا مطلب ہے جنگ چل رہی ہے، اب نماز کیسے پڑھیں؟ دشمن بالکل مقابلے پہ ہے، ہتھیار چل رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اس وقت بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ قرآن پاک میں اس کا طریقہ بتایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پریکٹیکل کروا کے بتایا کہ ایک امام بن جائے اور کچھ لوگ مورچے کے اوپر کھڑے رہیں، کچھ لوگ اس امام کے آگے صف باندھ کر کے نماز پڑھ لیں، صرف فرض، اور سفر میں ہو تو 2 ہی رکعت ہو، اور جیسے ہی اللہ اکبر مقتدی بھی تحریمہ باندھے اور پہلی رکعت کا جیسا ہی سجدہ ہو، 1 رکعت پڑھ کر کے وہ صف پوری غائب ہو جائے، وہ مورچے پہ چلی جائے، جو مورچے پہ وہ واپس آ کر کے وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو جائے، امام وہی رہے گا، مقتدی 1 رکعت کے بعد چینج ہو جائے گا، پھر اس کے بعد فوراً یہ مورچہ سنبھالے اور وہ جو 1 پڑھ کر کے گئے تھے وہ آئیں اور دوسری رکعت وہ بھی پڑھ لیں، ان کی نماز ٹوٹے گی نہیں، اسی پہلی رکعت کے اوپر دوسری رکعت پڑھ لیں۔ اس طرح اپنی 2 رکعت فرض کو ادا کر لیں۔
اسی کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبل رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان بن کر آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن بن کر، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اس مختصر سے وقت میں ساری باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، مگر یہ ساری باتیں میں اس لیے چھیڑ رہا ہوں تاکہ تمہارا ذہن بنے گناہوں سے بچنے کا، کہ ہمیں دنیا سے اس حال میں جانا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی گناہ باقی نہ رہے، توبہ اور استغفار کر کے گناہوں سے بچ کے ہم دنیا سے جائیں، تاکہ آخرت میں اللہ کی رحمتیں ہمیں ڈھانپ لیں اور ہم اس کے عذاب سے بچ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔